ورسوله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قرآن میں ہو غوط ازن اے مرد مسلمان. علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں قرآن میں ہو غوط ازن اے مرد مسلمان. اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. رب ذوالجلال نے اپنے جس حبیب امام الانبیاء شافع روز جزا احمد مجتبی آج تاریخ کیا ہے 22 کونین کے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا محسن انسانیت نبی الرحمت صاحب شریعت رونق جنت پیکر شفقت آقا کے نام پہ سبحان اللہ پڑھ دیجئے. پیکر شفقت آفتاب نبوت مہتاب رسالت سرکار دو عالم فخر بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج سے 22 اپریل 571 عیسوی کو آقا کی پیدائش مبارکہ ہوئی تھی. اور آج رانی ڈی کے عظیم الشان تاریخ 7/12 بابرکت دارالعلوم کے سالانہ اجلاس کے موقع پر میں عرض کر دوں آپ سے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کو 5,28,480 دن ہو گئے. پتہ یہ چلا جس بات کو حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آب حیات میں درج فرمایا. آب حیات مقام ختم نبوت پر شاہکار کتاب ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے آج سے 156 سال پہلے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی تھی. قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ خلیفہ مصطفیٰ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 45ویں پشت میں 45ویں پوتے انہی قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی باقاعدہ روحانی اولاد یہاں پر تشریف فرمائے. اے رب ذوالجلال جس طرح تو نے ملک ہندوستان میں آج سے 156 سال پہلے بروز پنچمبا وہ دن بھی جمعرات کا تھا جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی تھی اور یہ بھی دن جمعرات کا رہا جب باقاعدہ دارالعلوم رانیدی کا سالانہ جلسہ ہو رہا ہے. اے رب ذوالجلال دارالعلوم دیوبند کی برکات نصیب فرمائیے. ہمارا ملک ہندوستان علماء کرام سے بھرا ہوا ہے. میں عرض کروں حاکم الامت مولانا شبری تھانوی رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ شیخ الادب مولانا اعزاز علی رحمت اللہ علیہ شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ تعالی علیہ قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا مجاہد الاسلام قاسمی رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ ان تمام کی تمام علماء کرام کی عالمانہ شان کا صدقہ ان 12 بچوں کو نصیب ہو جائے جو 12 بچے دارالعلوم سے باقاعدہ فارغ ہو کے حافظ قرآن ہو گئے. قرآن زندہ قرآن کا بیان زندہ قرآن کی شان زندہ قرآن کی زبان زندہ قرآن کی آن زندہ قرآن لانے والے رسول کا ذکر باقاعدہ زندہ نبی کی ذات زندہ ہے. ان الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ علامہ بیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ کی باقاعدہ حدیث شریف کو نقل فرماتے ہیں انبیاء سب کے سب زندہ ہیں. جس طرح نبی کی ذات زندہ ہے نبی کی صفات زندہ ہے نبی کی ہدایات زندہ ہے. 150 منٹ کی الفاظ 150 منٹ میں عرض کر دوں آپ سے فی منٹ 101 منٹ میں 150 الفاظ کی رفتار سے آپ کو خطاب سننا پڑے گا. ٹرین بالکل رائٹ ٹائم چل رہی ہے لہذا مجھے جلد سے اجازت دے دیجیے گا. جلسہ تو آپ کا کامیاب ہو ہی گیا ہے جلسہ تو کامیاب ہو ہی گیا چونکہ جب باقاعدہ ذات مصطفیٰ بے مثال ہے شہر مکہ بے مثال ہے. میں دارالعلوم کے باقاعدہ سالانہ جلسے کی حقانیت تک پہنچنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیجیے. شہر مکہ بے مثال شہر مدینہ بے مثال شہر مکہ بے مثال شہر مدینہ بے مثال. نہیں جب تک یہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے میں کناسا جاؤں گا. شہر مکہ بے مثال شہر مدینہ بے مثال غار ہرا بے مثال کوہ صفا بے مثال غار ہرا بے مثال کوہ صفا بے مثال حجرہ عائشہ بے مثال اما حبیبہ بے مثال ام حبیبہ بے مثال بی بی خدیجہ بے مثال اما سودا بے مثال بی بی حفصہ بے مثال بی بی فاطمہ بے مثال اور کہہ دیجئے رانی ڈی کا جلسہ بے مثال. اور عزیز مکرم عزیز مولانا محمد اکرم صاحب القاسمی مدرسل علی کا چندہ بھی بے مثال. میں عرض کرتا ہوں آپ سے تو آپ کا آنا رسول پاک نبی کی ذات بے مثال نبی کی نبوت بے مثال نبی کی رسالت بے مثال. جس طرح آپ کا ضلع بڑا ہے ویسے آپ کا دل بھی بڑا. آپ کا ضلع گڈا ہے نا. گڈے کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے 2110 اسکوائر کلومیٹر. کتنی 2110 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے ضلع گڈا. میں عرض کر دوں آپ سے بات یہ نہیں ہوتا ہے گڈا کیونکہ یہ ہے ضلع گڈا. میں عرض کر دھنباد سے یہ بڑا ہے. دھنباد 2075 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے اور آپ کا ضلع گڈا 2110 اسکوائر
مولانا مشتاق صاحب تشریف لائے اور آ کر کے فوراً ذکر کرنے لگے. باقاعدہ ذکر مصطفیٰ ہوا تھا, نبی کی بے مثالی کے اوپر سارے موضوعات ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. مولانا محمد یاسین صاحب مدد عالی نے جس وقت جلسے کی دعوت دی تھی اس وقت سے لے کے آج تک میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ وقت پہ پہنچائے. آج دعا کیجیے گا, کہیں اور پہنچنا ہے مجھ کو وہاں بھی عزت کا سوال ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. بس ذکر مصطفیٰ کے ساتھ مجھے اجازت دے دیجیے گا. باقاعدہ آج کون سا دن ہے؟ جمعرات بہت بابرکت دن ہے. میں عرض کر دوں آپ سے لیلۃ الجمعہ اغر. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے سے پہلے جو رات ہوتی ہے, جمعے کی رات کو اللہ رب العالمین نے روشن بنایا ہے. جمعے کی رات کو روشن بنایا ہے اور دن کو باقاعدہ اس کے دن کو چمکدار بنایا ہے. تو آپ کو جمعے کے دن کی برکتیں نصیب ہو رہی ہیں. اور آج کے دن اللہ رب العالمین نے درندوں کو پیدا فرمایا تھا. میں عرض کر دوں آپ سے, جنگل میں چرنے والے درندوں کو اللہ نے آج پیدا فرمایا. آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پہلی بارش فرمائی تھی. آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا. مہمان خانے میں اتنے احباب تشریف لائے, ملاقات کرنے والے, طرح طرح کے سوال, عجیب و غریب سوال. اب یہ کیڑے میں دیکھ رہا تھا, ایک صاحب سے پیچھے سے جملہ آیا, کہنے لگے دیکھنا کیڑے کی تعداد معلوم ہو جائے گی کتنے قسم کے کیڑے ہیں. تو مجھے اور کیڑا کوئز میں نے بھوپال میں پڑھی تھی ایک مرتبہ مطالعے کے دوران, کیڑا کوئز ڈاکٹر انصاری کی لکھی ہوئی کیڑا کوئز, اس کے اندر میں نے پڑھا تھا 8.5 لاکھ قسم کے کیڑے ہیں, لیکن خالی 6.5 کروڑ قسم کے کیڑے مجھ کو باقاعدہ جلسے کے اسٹیجی پہ نظر آ گئے. میں عرض کر دوں آپ سے, میں عرض کروں اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن زمین پیدا فرمائی تھی. یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے. ایک صاحب کہنے لگے, طرح طرح کے سوال آتے ہیں, کہنے لگے یہ بتائیے انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا, جنات میں کس کو پیدا فرمایا گیا, اور پھر مچھلیوں میں سب سے پہلے کون سی مچھلی پیدا کی گئی, اور اس کے بعد میں ایسی پھر پوچھنے لگے طرح طرح کے سوالات. کہنے لگے یہ بتائیے ابا آدم علیہ السلام کے نگاہ میں گواہ کون بنے تھے. مفتی ساجد صاحب کا جلسہ چل رہا تھا, وہاں ایک اسٹیج پہ سوال آیا, بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے والد کا نام بتائیے. اس سے علمی ذوق ظاہر ہوتا ہے. رواح, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام رواح. ایک سوال آیا, پہلی اذان کون سی دی تھی. حضرت بلال حبشی نے سب سے پہلی اذان کون سی دی تھی. وہ نماز ظہر کی. سبحان اللہ کہہ دیجیے. نماز ظہر کے لیے سب سے پہلی مرتبہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ پر چڑھ کر کے باقاعدہ فتح مکہ کے بعد پہلی اذان جو ہوئی ہے اس کو باقاعدہ سب سے پہلی مرتبہ دینے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک صاحب نے پوچھا, کہنے لگے یہ بتائیے سب سے پہلی مرتبہ سبحان اللہ کس نے پڑھا, سب سے پہلی مرتبہ الحمدللہ کس نے پڑھا. میں بھی خطاب کر رہا تھا باقاعدہ دھنباد کے علاقے میں پرسوں نرسوں. ایک صاحب کے اسٹیج پہ سوال آیا, اس سے زیادہ عجیب و غریب سوال یہ تھا, یہ بتائیے الف کیوں کھڑا ہے بے کیوں پڑا ہے, الف کیوں کھڑا ہے بے کیوں پڑا ہے. کفیل اشرف کیا آتا ہے کہ لوگوں کے سوالوں کی بھرمار شروع ہو جاتی ہے. میں نے عرض کیا الف, اور وہ بھی ایک لکھنؤ والے سے پوچھ رہے ہیں. ہم لوگ چلتے پھرتے نظمیں باقاعدہ سوتے میں پوری غزل نپٹانا کرتے ہیں. قافیہ لکھنؤ والے پلاؤ اور بریانی کا فرق بتائیں, ہم لوگ باقاعدہ قورمے اور سالن کا فرق ہم بتاتے ہیں. جیسے پلاؤ اور بریانی میں فرق ہے ویسی وضو اور وضو میں فرق ہے. وضو اور ہے, وضو اور ہے, وضو اور ہے, وضو اور ہے, نبی اور ہے, رسول اور ہے, نجس اور ہے, نجس اور ہے, امام اور ہے, مقتدی اور ہے, قرآن اور ہے, حدیث اور ہے, عالم اور ہے, عوام اور ہے, عوام اور ہے. ہم سے پوچھ رہے کہہ رہے یہ بتائیے الف کیوں کھڑا ہے بے کیوں پڑا ہے. میں نے عرض کیا الف اس لیے کھڑا ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے. الف کیوں کھڑا ہے, الف اس لیے کھڑا ہے کیونکہ الف سے اللہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, الف سے اللہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. قرآن مجید میں بتاؤ رب ذوالجلال کے قرآن مجید کے اندر باقاعدہ سب سے زیادہ جو حرف استعمال ہوا وہ الف ہے کہ نہیں. 48,992 مقام پر الف ہی الف آیا. کتنے مقام پہ؟ 48,992 مقام پر الف ہی الف آیا ہے. میں عرض کروں اور اللہ کا نام اللہ, اللہ کا نام اللہ. میں عرض کروں 2,00,000 میں 2,000 میں عرض کرتا ہوں 2,476 مقام پر اللہ پاک کا نام باقاعدہ اللہ موجود ہے. اس لیے میں نے عرض کیا الف اس لیے کھڑا ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے. اور بے اصل تلفظ با ہے, عرب کا عربی با ہی بولتا ہے. اس لیے ہمارے قرآ ہمارے محدثین علماء کرام آپ کے بچے کو با تا سا جیم ہا خا پڑھاتے ہیں. بے تے اگر آپ پڑھیں گے عرب کا عربی آدمی ہوگا اس کے نہیں سمجھ میں آئے گا آپ نے کون سا حرف پڑھا ہے. میں عرض کروں الف میں بے اس لیے کہہ رہا ہوں, بڑی تعداد میں میری ماں بہنیں بھی موجود ہیں. میں عرض کروں آپ سے الف اس لیے کھڑا ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے. ابا بے اس لیے پڑا ہے کیونکہ وہ باطل برائیوں سے لڑا ہے. بے اس لیے پڑا ہے کیونکہ وہ برائیوں سے لڑا ہے. اور جس نے بھی یہ سوال گڑا ہے اس کے پیٹ میں شیطان کا گھڑا ہے. یہ جواب بڑا کڑا ہے, اس کا خیال بڑا سڑا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں آپ سے باقاعدہ ہم لکھنؤ والے آدمی قافیہ اور ردیف تو ہر وقت جیب میں باقاعدہ اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں عرض کر رہا تھا نبی کی ذات بے مثال ہے, نبی کی نبوت بے مثال, نبی کی رسالت بے مثال, نبی کی شریعت بے مثال. رسول میں سبحان اللہ کہیے, مجھے اجازت دے دیجیے. بے مثال, نبی کی رسالت بے مثال, نبی کی شریعت بے مثال, نبی کی شریعت بے مثال, نبی کی سنت بے
مثال، نبی کی طاقت بے مثال، نبی کی ہمت بے مثال. نبی یہ کچھ یاد نہیں ہوتا، یہ کچھ رٹا ہوا نہیں ہوتا، یہ کچھ ازبر نہیں ہوتا. یہ تو مدینے والے مصطفیٰ کے معجزوں میں سے معجزہ ہے. کیونکہ جس طرح نبی کا جسم زندہ ہے، جس طرح نبی کا بدن زندہ ہے، جس طرح نبی کا دین زندہ ہے، جس طرح نبی کی زبان زندہ ہے، جس طرح نبی کا بیان زندہ ہے، اور جس طرح سیرہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والا اللہ کا قرآن زندہ ہے، ویسی نبی کا معجزہ بھی زندہ ہے. ممبر اسلام پہ بیٹھ کر ہمارا کوئی عالم اسلام جب بھی آ کے بیان کرے گا تو الفاظ اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ سے اس کے سینے پہ القاء کرتے جائیں گے، اتارتے جائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. مدینے والے رسول کا معجزہ زندہ ہے. تو یہ الفاظ یہ نہ سوچیے گا، سوچنا پڑے گا. نبی کی شان میں الفاظ سوچنے نہیں پڑیں گے آپ کو. نبی کی نبوت بے مثال، نبی کی رسالت بے مثال، نبی کی شریعت بے مثال، نبی کی طاقت بے مثال، نبی کی ہمت بے مثال، نبی کی شجاعت بے مثال، نبی کی جرت بے مثال، نبی کی عبادت بے مثال، نبی کی تلاوت بے مثال، نبی کی قوت بے مثال، نبی کی شرافت بے مثال، نبی کی صداقت بے. سبحان اللہ کہتے ہیں ٹرین چھوٹ جائے گی. نبی کی ذہانت بے مثال، نبی کی فراست بے مثال، نبی کی عظیمت بے مثال، نبی کی فضیلت بے مثال، نبی کی آل بے مثال، نبی کی آل بے. بتاؤ نبی کی آل بے مثال ہے کہ نہیں؟ نبی کی چاروں بیٹیاں بے مثال ہے. بی بی زینب، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، بی بی فاطمہ الزہرا، سب کی سب بے مثال ہے. نبی کی آل بے مثال، نبی کا حال بے مثال. آپ میں سے ہو سکے مدرسے کے تعاون کے لیے اس سلسلہ روانی پہ میرے یہ لاج رکھیے، 10 روپے دے دیجیے. میں بھی میدان محشر میں کہہ دوں گا مدرسہ دارالعلوم رانیدیہ کے لیے ہم نے بھی چندہ کرایا ہے. مولا کائنات دیکھیے جیب میں ہاتھ چلا گیا. نبی کی آل بے مثال، نبی کا حال بے مثال، نبی کی آل بے مثال، نبی کا حال بے مثال، نبی کا مال بے مثال، نبی کا خیال بے مثال، نبی کا مال بے مثال، نبی کا خیال بے مثال، نبی کا اکرام بے مثال، نبی کا نام بے مثال، نبی کی شان بے مثال، نبی کا احترام بے مثال، نبی کا احترام بے مثال، نبی کا احتشام بے مثال، نبی کا مقام بے مثال، نبی کا آنا بے مثال، نبی کا آنا بے مثال، نبی کا جانا بے مثال، نبی کا آنا بے مثال، نبی کا جانا بے مثال، نبی کا کھانا بے مثال، نبی کا نشانہ بے مثال، نبی کا زمانہ بے مثال، نبی کا زمانہ بے مثال، نبی کا مسکرانا بے مثال، نبی کا منانا بے مثال. مولانا کفیل اشرف صاحب لکھنوی، نعرہ تکبیر. مولانا کفیل اشرف صاحب لکھنوی. نبی کا منانا بے مثال، نبی کا سمجھانا بے مثال، نبی کا سمجھانا بے مثال، نبی کی رفتار بے مثال، نبی کی گفتار بے مثال، نبی کی شریعت بے مثال، نبی کی نماز بے مثال. اور معراج کے مہینے میں رب ذوالجلال کے حبیب محمد مصطفیٰ نے فرش خاکی سے جا کر عرش معلیٰ پر معراج کی رات میں جو سفر کیا تھا وہ سفر بے مثال ہے. کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کے تعاون کو قبول فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. ہماری بھانجیاں بھتیجیاں بیٹیاں جو شادی کے لائق ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے رشتوں کو مومن صالح بندوں سے منسوب فرمائے. ہمارے ملک کو ترقی نصیب فرمائے، صوبے کو ترقی نصیب فرمائے. گاؤں میں